ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کا دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام درس تراویح اور ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم بات کریں گے آج قرآن پاک کے 17ویں سپارے کے بارے میں۔ اس پارے کے شروع میں ہی وقت حساب کے نزدیک آنے کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے پر دلیل بھی دی گئی، اور حضرت داؤد علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بھی مذکور ہے۔ حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اللہ تبارک و تعالی نے انعامات عطا فرمائے ان کا ذکر، اور حضرت ایوب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی آزمائش کا بھی ذکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اس کا بھی ذکر موجود ہے۔ قیامت کی ہولناکیاں، تعمیر کعبہ و اعلان حج، قربانی کا مقصد اور نظام کائنات میں غور کرنے کی دعوت دی گئی۔ اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، اور باطل معبودوں کا رد بھی اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ شروع میں ہی سورۃ الانبیاء ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 7 رکوع ہیں اور 112 آیات بینات ہیں۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں بکثرت حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ہے، اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، اور یوں ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بالخصوص ذکر موجود ہے۔ شروع میں ہی بتا دیا گیا کہ وقت حساب قریب ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ تو ان ابتدائی آیات بینات میں دنیا کی زندگی کے زوال کا منظر پیش کیا گیا، اور بتایا گیا کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا جو وقت ہے یہ قریب آ گیا ہے، لیکن لوگ ان ہولناکیوں سے بالکل غافل نظر آتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی غفلت کو دور فرمائے اور موت سے پہلے سدھرنے والا بنائے، نیک اعمال کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس پر بھی دلیل دی گئی، اور بتا دیا گیا کہ آسمان و زمین کے نظام کا بہترین اور معتدل ہونا
یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کائنات کو چلانے والا وحدہ لا شریک ہے۔ اگر اس نظام کو چلانے والی ایک سے زیادہ با اختیار شخصیات ہوتی تو دنیا کا نظام جو ہے وہ درم بھرم ہو کر رہ جاتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور آسمان و زمین تباہ ہو جاتے۔ تو لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں سے اللہ پاک ہے جو عرش کا مالک ہے۔ دنیا فنا ہونے والی ہے اور اس میں ہر چیز کا فنا ہونا یہ یقینی ہے، لہذا اس میں دل نہ لگاؤ اور نہ ہی اس دنیا کے عجائب و غرائب اور اس کی آرائشوں پر جان و دل سے فدا ہو جاؤ، قربان ہو جاؤ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ چیزیں تمہاری آزمائش کے لیے پیدا کی ہیں، لہذا اپنی ابدی زندگی پر نظر رکھتے ہوئے اسی کی تیاری کرنے کی فکر کرنی چاہیے اور اسی کی تیاری میں لگ جانا چاہیے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ارشاد فرمایا اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہ بنایا، تو کیا اگر تم انتقال فرماؤ تو یہ دوسرے لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، اور ہم برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں خوب آزماتے ہیں اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ حضرت داؤد علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا گیا آیت نمبر 78 میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم الصلاۃ والسلام کا وہ واقعہ یاد کریں جب وہ دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے۔ جب رات کے وقت کچھ بکریاں لوگوں کی تھیں، وہ کسی کے کھیت میں چلی گئی اور ان کے ساتھ کوئی چرانے والا نہ تھا، وہ ساری کی ساری کھیتی کھا گئی۔ تو یہ مقدمہ جو تھا حضرت داؤد علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں چلا گیا۔ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ بکریاں کھیتی کھا گئی ہیں، اب ان بکریوں کی جو قیمت ہے وہ کھیتی کے برابر ہے، اس وجہ سے یہ بکریاں کھیتی والی کو دے دی جائے۔ اللہ فرمایا تو اور ہم اس فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے اور ہم نے وہ معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پھر پیش ہوا، تو آپ نے فرمایا فریقین کے لیے اس فیصلے میں مزید اور بھی آسانی کی جا سکتی ہے، یعنی مشکل کو دور کر کے آسانی کی شکل بنائی جا سکتی ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو عمر مبارک تھی وہ کم و بیش 11 سال کی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے آپ سے فرمایا آپ کی جو ابا جان ہیں کہ وہ صورت بیان کریں کہ وہ کون سی ہے جو اس سے بھی آسان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تجویز پیش کی کہ جو بکریوں والا ہے وہ اس زمین پر کاشت کرے کہ جس کی کاشت کو یہ بکریاں کھا گئیں۔ یہ کاشت کرتا رہے گا اس وقت تک کہ جب تک فصل دوبارہ اتنی ہو جائے جتنی آج تھی، یعنی بکریوں کے کھانے کے وقت جو فصل تھی جتنی تھی اتنی ہو جائے، اور تب تک ان بکریوں کا جو دودھ ہے وہ شخص پیے گا یا اسے دیا جائے گا کہ جس کے کھیت سے ان بکریوں نے کھایا ہے۔ تو اس طرح کیا ہوگا کہ بکریاں اپنے اصل مالک کے پاس چلی جائیں گی اور کھیتی والا جو ہے اسے اپنی کھیتی مل جائے گی۔ تو یہ دونوں کے لیے آسان ہے پہلے فیصلے کے مقابلے میں، اگرچہ کہ یہ حکم اجتہادی تھا، دونوں ہی معاملات اجتہادی تھے اور شریعت کے مطابق تھے،
حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا وہ بھی شریعت کے مطابق، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا وہ بھی شریعت کے مطابق. پہلا حکم بھی اجتہادی، دوسرا حکم بھی اجتہادی، لیکن دوسرے میں آسانی. پہلے کے مطابق بکریوں والے کی بکریاں چلی جاتی ہیں، اور دوسرے فیصلے کے مطابق بکریاں اس شخص کو دے دی جائیں گی جس کی ہیں، اور کھیتی اسے مل جائے گی کہ جس نے پہلے کھیتی کی تھی. تو اس حکم میں اور زیادہ آسانی. ہماری شریعت میں حکم یہ ہے کہ اگر چرانے والا ساتھ نہ ہو تو جانور جو نقصانات کرتے ہیں اس کا جو ضمان ہے وہ لازم نہیں ہے. امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس مسئلے کا حل تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تجویز دی تھی وہ تجویز یہ مصالحت پر مبنی تھی، یعنی یہ ایک صلح کی صورت تھی. فیصلہ دونوں طرف سے آیا، حکم جو اصل بنتا ہے وہ داؤد علیہ السلام نے بیان کر دیا، اور جو مصالحت کی راہ تھی، جو آسانی کی شکل تھی، وہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کر دی. سلیمان علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے جو انعامات کیے ہیں اس کا بھی ذکر کیا گیا. فرمایا پہاڑوں کا ان کے تابع ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. پہاڑوں اور پرندوں کا ان کے ساتھ تسبیح کرنا. اللہ تبارک و تعالی نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جو ان کے حکم سے تخت کو 1 ماہ کی مسافت تک اڑا کر لے جاتی تھی، اور جنات کو ان کے تابع کر دیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سمندروں میں غوطہ زن ہو جاتے اور دیگر معاملات بھی سر انجام دیا کرتے تھے. چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. اور تیز ہوا کو سلیمان کے لیے تابع بنا دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. اور کچھ جنات کو سلیمان کے تابع کر دیا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے، اور ہم ان جنات کو روکے ہوئے تھے. حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی آزمائش کا ذکر بھی ہے. حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور ان کی جو والدہ محترمہ ہے وہ حضرت لوط علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی. اللہ پاک نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، خوبصورتی، مال، اولاد، دولت، وسیع کھیتیاں، سب کچھ تو حاصل تھا. پھر اللہ پاک نے آپ کو آزمائش میں ڈالا، آپ کی اولاد ایک حادثے میں وفات پا گئی، مال مویشی جو تھے وہ بھی ہلاک ہو گئے، کھیتیاں سب تباہ ہو گئیں، اور آخر کار شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے. لوگ آپ کو چھوڑ گئے، مگر آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی حضرت رحمت بنت افرایم وہ آپ کی خدمت کرتی رہیں. برسوں تک مصائب جھیلنے کے بعد آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے رب بے شک مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو اللہ کریم نے پھر ان کی تکالیف کو دور فرما دیا. حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بھی اس بارے میں موجود ہے. آپ کی قوم کے لوگوں نے آپ کی دعوت حق کو قبول نہ کیا تھا اور نہ ہی آپ کی کسی نصیحت کو مانا، بلکہ وہ اپنے کفر پر قائم رہے.
تو حضرت یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام آپ غضبناک ہو کر اپنی قوم کے علاقے سے آپ تشریف لے گئے، اور آپ نے یہ گمان کیا کہ یہ ہجرت آپ کے لیے جائز ہے، لیکن آپ نے اس ہجرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہ کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ وہاں کئی قسم کی تاریکیاں تھیں، جیسے دریا کی تاریکی، رات کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ ان اندھیروں میں حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پروردگار عالم سے اس طرح دعا کی، اے میرے رب عز و جل، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بے جا ہوا کہ میں اپنی قوم سے تیرا اذن اور اجازت پانے سے پہلے ہی جدا ہو گیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ذُنُّون کو یاد کرو جب وہ غضبناک ہو کر چل پڑے تو اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جب تم میں سے کوئی شخص مصیبت میں مبتلا ہو جائے یا کسی شخص پر مصیبت آ جائے یا دنیا کی بلاؤں میں سے کوئی بلا اس پر نازل ہو جائے اور وہ اس کے ذریعے دعا کرے تو اس کی مصیبت اور وہ بلا جو اس پر نازل ہوئی ہے وہ بلا دور ہو جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا وہ چیز حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، مختلف بلاؤں میں سے کوئی بلا اس پر نازل ہو جائے، کسی بھی طرح کی مصیبت ہو، کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، اس حدیث مبارک سے پتہ چلا اگر اس دعا کی کثرت کی جائے یا اس دعا کو پڑھا جائے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تبارک و تعالی ہر اس آنے والی مصیبت، پریشانی اور اس بلا کو دور فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں، رسولوں اور فرشتوں کے لیے رحمت ہے، دین و دنیا میں رحمت ہے، جنات اور انسانوں کے لیے رحمت ہے، مومن اور کافر کے لیے رحمت ہے، حیوانات، نباتات اور جمادات کے لیے رحمت ہے۔ الغرض کے تمام عالمین میں جتنی چیزیں داخل ہیں، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کے لیے ہی رحمت بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد ہے سورۃ الحج۔ اس میں 10 رکوع اور 78 آیات بینات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں حج کے اعلان عام اور حج کے احکام کا ذکر کیا گیا، اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ کو سورۃ الحج کہا جاتا ہے۔ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ پہلی ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا۔ قیامت ایک زلزلے کے طور پر برپا ہوگی اور اس کا جو منظر ہے وہ دہشت ناک ہوگا۔ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا،
لوگ نشے میں نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، اور تو انہیں نشے میں دیکھے گا حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. لیکن دراصل ہوگا کیا؟ اللہ کے عذاب کی شدت کی وجہ سے ان کی کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ لڑکھڑاتے ہوئے نظر آئیں گے. جیسے ایک شخص جس نے نشہ کیا ہوا ہوتا ہے وہ لڑکھڑاتا ہوا گرتا پڑتا نظر آتا ہے، اس دن لوگ اسی حالت میں اسی کیفیت میں نظر آئیں گے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، شیء عظیم. جس دن تم اسے دیکھو گے تو یہ حالت ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. لیکن ہے یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شدید. اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 27 سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعمیر کعبہ کے شاندار کارنامے کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. پھر انہیں حکم دیا گیا کہ بلند آواز میں لوگوں کو حج کا اعلان کریں، لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کر دیں. وہ آپ کے پاس پیدل اور سوار ہو کر آئیں گے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر ندا کی کہ اے لوگوں، اللہ پاک نے تمہارے اوپر حج کو فرض کر دیا ہے. اللہ پاک نے یہ آواز سب کو سنا دی. آواز ابراہیم خلیل اللہ کی تھی. رب کائنات نے یہ آواز سب کو سنا دی. علماء نے لکھا کہ جن کی قسمت میں حج کرنا تھا، یعنی قیامت تک جن کی قسمت میں ہے کہ وہ حج کریں گے، انہوں نے باپوں کی پشتوں اور ماؤں کے پیٹوں میں جواب دیا، لبیک اللہم لبیک. اور آگے چل کر قربانی کی ترغیب بھی دلائی گئی. جانوروں کا انسانوں کے قابو میں آ جانا یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے. ایسے احسان کو یاد دلایا گیا اور اس پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا. اخلاص اور پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ بندے کو قربانی اللہ کی راہ میں دینے کا ذکر کیا گیا. اخلاص بھی رکھیں اور پرہیزگاری بھی رکھیں. اخلاص اور پرہیزگاری کے ساتھ قربانی کریں، اس کا حکم بیان کر دیا گیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. فرمایا اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جو ہر دور کی راہ سے آتی ہیں، تاکہ وہ اپنے فوائد پر حاضر ہو جائیں اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں، اس بات پر کہ اللہ نے انہیں بے زبان مویشیوں سے رزق دیا تو تم ان سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ. آیت نمبر 37 میں عبادات میں اخلاص کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ قربانی کا مقصد گوشت پوشت کا حصول نہیں ہے، بس بلکہ اس فعل قربانی سے تقوی کا حصول ہے. وہ قربانی کی اصل روح ہے. اگرچہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی امت کو قربانی کے گوشت پوشت سے استفادے کی اجازت دی ہے، لیکن قربانیوں سے مقصود کیا ہے؟ فرمایا تقوی کا حصول ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا
ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ ترجمہ کنز العرفان، اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح اس نے یہ جانور تمہارے قابو میں دے دیے تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندے کو ہر حال میں شاکر رہنا چاہیے، شکر گزار رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی اس پارے اور اس سورہ مبارکہ میں بہت کچھ ہے، جیسے نظام کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی، اور فرمایا علم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اور یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت بنا دی جس پر انہیں عمل کرنا ہے، تو ہرگز وہ تم سے اس معاملہ میں جھگڑا نہ کریں اور تم اپنے رب کی طرف بلاؤ، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ انک لعلی ہدی مستقیم۔ باطل خداؤں کا بھی رد کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعا گو ہیں اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہمیں ماہ محترم کی برکتیں حاصل کرنے والا بھی بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز